پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے اسرائیلی فوج غزہ میں بچوں کو قتل کر کے عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 35 سال میں 919 بچوں سمیت بھارتی پولیس نے 96,274 افراد کو شہید کیا. معروف ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر مسعود علی راجپر انتقال کر گئے. ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کے صدر پروفیسر مغیث امین، ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر محمد حنیف سعید، ڈاکٹر طاہر شیخ، ڈاکٹر تونیو نے ڈاکٹر مسعود علی راجپر کی وصال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کی اور تعزیتی بیان میں کہا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کے فروغ میں ڈاکٹر مسعود علی راجپر کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل نے 50 الحاق منسوخ کیے جانے والے نجی نرسنگ اسکولوں میں سے پہلے مرحلے میں 11 نجی نرسنگ اسکولوں کی فہرست ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہے. معصوم طلبہ BSN جنرک نرسنگ کی تعلیم کے لیے مذکورہ اسکولوں میں داخلے نہ لیں. تفصیلات خصوصی رپورٹ میں. پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشن پامی نے سینٹرل انڈیکیشن پالیسی مسترد کرتے ہوئے PMDC ایکٹ اور ریکویزیشن کے تحت فوری داخلے کا اعلان کر دیا. تمام نجی میڈیکل کالج 15 دسمبر تک داخلوں کی فہرست مکمل کر لیں گے. چودھری عبد الرحمان. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ہسپتالوں میں ہونے والی 11% اموات طبی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ دیگر وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں. اس قسم کی وجوہات کو طلباء و طالبات کی جانب سے ہیلتھ انوویشن آئیڈیاز سے کم کیا جا سکتا ہے. وہ نیشنل آئیڈیاز بینک اور DHS کے اشتراک سے سالانہ ہیلتھ انوویشن ایگزیبیشن کی افتتاحی تقریب سے منگل کے روز خطاب کرتے ہوئے کیا. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں طبی تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد نے نگراں صوبائی حکومت کے غیر جانبدارانہ بنیادی کردار کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، تو دوسری جانب دوبارہ ٹیسٹ کی شفافیت، کامیابی اور ناکامی کے بحث متاثرہ امیدواروں سے زیادہ دو سرکاری طبی جامعات کے مابین اس حوالے سے جاری سرد جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی ممکنہ خدشے کے پیش نظر LDN نے دوبارہ ٹیسٹ کے حوالے سے متاثرہ امیدواروں کے قیمتی تعلیمی سال کو محفوظ بنانے کے لیے مذکورہ متنازع دوبارہ ٹیسٹ کو NTS یا IBA کے ذریعے منعقد کرانے کی تجویز پہلے ہی پیش کر چکا تھا، اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ MD ٹیسٹ امیدواروں کی میرٹ کے تحفظ سے زیادہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور صوبائی سرکاری جامعات کے کروڑوں اربوں روپے کا دھندا ہے. پھر صوبائی نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر، جنہیں MD ٹیسٹ جو ان کے عہد حکمرانی میں منعقد ہوا، انہوں نے اس کے دوبارہ انعقاد کا حکم تو دے دیا، لیکن پرچہ آؤٹ کے براہ راست مرکزی کردار جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو تحقیقاتی رپورٹ کے آنے تک انہیں معطل کرنے کو ضروری نہیں جانا، بلکہ سابق حکومت سندھ کے روبوٹک سرجری سسٹم کی خریداری کے کرپشن اور کمیشن پر مبنی مبینہ منصوبے کی حمایت میں منعقدہ اجلاس میں پروفیسر امجد سراج میمن کو بھی بلا کر انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. اور ضمناً عرض کرتا چلوں
کہ مذکورہ اجلاس میں پروفیسر شاہد رسول بھی بطور میزبان موجود تھے، جنہوں نے وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے اچانک جناح اسپتال کے دورے کے بعد ہونے والی تحقیقات کے دوران اپنے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی پر مستعفی ہونے کی دھمکی دی تھی، جبکہ یہ بے نتیجہ اجلاس جس کی خبر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری نہ ہو سکی، صرف یہ اجلاس فوٹو سیشن تک محدود رہا۔ تصویر اسکرین پر آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس اجلاس میں پی ڈی ایف کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ بھی پروفیسر امجد سراج میمن کے ساتھ موجود تھے، جو ایم ڈی کیٹ پرچہ آؤٹ پر امجد سراج میمن کے خلاف جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر چکے تھے اور روبوٹک سرجری مشین کی خریداری کی حمایت میں کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر کے بغیر پریس کانفرنس کیے غائب ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب قومی سرکاری اداروں کو سندھ میں آج بھی ان اداروں کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان اداروں میں چھپی ان کالی بھیڑوں کے مفادات میں چلایا جا رہا ہے، جو سرکاری سول افسران عوام کے خادم ہونے کے بجائے کبھی مفاہمت کے نام پر، کبھی سندھ کاٹ کی آڑ میں، کبھی اقلیتوں کو اکثریت پر مسلط کرنے کی کوششوں میں سیاسی کردار ادا کرتے رہے ہیں، جس میں سابق چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل انور راجپوت سر فہرست رہ کر آج عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ پھر سندھ کے عوامی سیاسی سماجی حلقے جیالِ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے دوہرے اقدامات پر مبنی کردار کے حوالے سے آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ روبوٹک سرجری سسٹم کی خریداری سے انکار تو سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لیکن خیرپور میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے نتیجے میں ہٹائے جانے والے 20-21 گریڈ کے افسروں کی جگہ 18 اور 19 گریڈ کے افسروں کی ان کے ہمزلف سیکریٹری سے سندھ ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے ہاتھوں جن کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے، یہ کیا سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں؟ جبکہ مسلسل سیکریٹری صحت کی جانب سے سینئر اسامیوں پر جونیئر افسروں کی تقرریوں کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے، جس میں وہ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری سروسز کو بائی پاس کر کے جو تقرر نامے جاری کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جبکہ طبی حلقوں میں اور سوشل میڈیا پر دوبارہ ٹیسٹ پرچہ لیک ہونے کی بحث پورے زور و شور سے جاری ہے، اور اس بحث کے پیچھے پہلے پرچہ آؤٹ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اپنے آپ کو تعدیبی کارروائی سے بچانے کے لیے پوری قوت سے کام کر رہی ہے، جس کا مستند ثبوت پروفیسر امجد سراج میمن کے دست راست سہراب زمان کے والد اور یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم نے دوبارہ ٹیسٹ سے قبل دوبارہ ٹیسٹ کی فوکل پرسن نازلی حسین کی پریس بریفنگ کو جس طرح سے ہائی جیک کر کے میڈیا کے سوالات پر اپنے بیٹے سہراب زمان کا جس طرح سے دفاع کیا ہے، اس سے نہ صرف یونیورسٹی کی بااصول سخت انتظامیہ کی ساکھ پر بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، وہیں یہ بات بھی صحافتی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ مذکورہ پریس بریفنگ یونیورسٹی کی ترجمانی کے لیے منعقد کی گئی تھی یا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پرچہ آؤٹ کے مرکزی کردار سہراب زمان کی فیس سیونگ کا پروگرام تھا، اور ڈائز پر فوکل پرسن اور رجسٹرار کی اجازت کے بغیر متنازع ترین چیف سیکورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم کو ڈائز پر بیٹھایا جانا، یہ کس کا کارنامہ اور کون سی طاقت اس کھیل کی اصل پروڈیوسر تھی؟ اس کا جواب تو یونیورسٹی کی اعلیٰ انتظامیہ کو بہرحال ہر حال میں دینا ہوگا، جبکہ شوکت زرداری کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ آپ بھی اس کا پہلا اہم حصہ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کا پیپر سندھ میں جو یونیورسٹی کے ماتحت امتحانات تھے، بچوں کے نئے سال میں ڈاکٹر بننے کی جو خواہشات تھیں، جو سپنے تھے، ان سے ریلیٹڈ جو امتحان ہونا تھا، اس کے حوالے سے پیپر سے 12 گھنٹے پہلے میری وال پر میں نے کہا کہ جی
خبردار اگر کسی نے پیپر لیک کیا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری سورسز آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور اس کے بعد مسلسل پوری رات، امریکہ میں رات تھی اور وہاں پاکستان میں صبح ہو رہی تھی، تو پوری رات بیٹھ کر ہم نے اس پر کام کیا. اب بہت سے لوگ میرے ان حقائق پر سوالات بھی اٹھائیں گے، بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کریں گے اور بہت سے لوگ اس کی تعریف بھی کریں گے. لیکن بطور صحافی میں نے اس امتحان کے حوالے سے بڑا محتاط ہو کر اور بڑا ہی سلیقے سے میں نے کوشش کی کہ میں اس امتحان کو لے کر جو بات کروں یا جو بھی پوسٹ لگاؤں یا جو بھی کاغذ رکھوں، کم از کم اس کی میرے حد تک تصدیق ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین کرام، بابا قوم کے نام سے منسوب جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی لاقانونیت کے گرداب سے باہر نہ آ سکی، جس کا مستند ثبوت مذکورہ یونیورسٹی کے خلاف قانون نیب زدہ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، جو MD ٹیسٹ 2023 پرچہ آؤٹ کے بھی مرکزی کردار ہیں، وہ اس سنگین الزامات کے باوجود مہذب دنیا کی طرح اپنے منصب سے مستعفی ہونے کے بجائے جامعہ کے اندر راجہ بن گئے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر راحت ناز کو عدلیہ کے احکامات کے برعکس قواعد و ضوابط کو رونتے ہوئے ڈاکٹر راحت ناز کو 5 عہدوں سے نواز دیا گیا ہے. ڈاکٹر راحت ناز کو بیک وقت 5 عہدوں سے نواز کر کے 21ویں صدی میں اقربا پروری کی لازوال داستان رقم کر ڈالی گئی ہے. ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں خبروں کے پیچھے چھپی خبروں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج منگل کو جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے نور نظر سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس کے پاس ایک ماتحت افسر اسپیشل سیکریٹری محمد علی شیخ کی کھلی رشوت خوری کی شکایت لے کر پہنچے تو سیکریٹری صحت چکرا گئے اور کسی تسلی بخش جواب کے بجائے ضروری مصروفیات کا بہانہ بنا کر اپنا دامن بچا گئے، جبکہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے ذاتی دوست اور JPMC کے خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول نے اپنے دوست کی سیاسی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یو ٹرن لے لیا ہے اور روبوٹک سرجری تنازع سے دستبردار ہو کر نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز سے دوستی کر لی اور کہا کہ روبوٹک سرجری کا بجٹ اسپتال کے دیگر امور میں وہ خرچ کریں گے. ان کا یہ اقدام جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے روبوٹک سرجری مشینوں کے موقف کے لیے ایک اور شدید دھچکا ہے، جبکہ جن نجی نرسنگ اسکولوں کا الحاق ختم کیا گیا ہے ان اسکولوں میں انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ حیدرآباد، بچ ووڈ کالج آف نرسنگ حیدرآباد، مومل کالج آف نرسنگ حیدرآباد، دعا انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ حیدرآباد، بلیسنگ کالج آف نرسنگ کراچی، عبداللہ کالج آف نرسنگ کراچی، میرپور خاص انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ میرپور خاص، میٹرو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ میرپور خاص، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ میرپور خاص، سچل سرمس کالج آف نرسنگ خیرپور، سندھو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ خیرپور میں طلبا داخلہ نہ لیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.